بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلام میں قربانی کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اور یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ قربانی ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے۔ یہ قربانی کے جانور پل صراط پر سواریاں ہوں گے۔ ہر عمل کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسا کہ رمضان کے مہینے میں روزے، حج کے ایام میں حج، نماز کے وقت میں نماز، اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی ایک بہت بڑا مقبول عمل ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہے۔ گائے، بھینس، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ قیمتی اور کھانے میں بھی جس قدر مرغوب ہو۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم از کم 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور خوب آمادہ، موٹا تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا وقت بقرہ عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے افضل دن بقرہ عید کا پہلا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ قربانی ہر عاقل و بالغ، آزاد، مقیم، مسلمان، صاحب نصاب مرد و عورت پر واجب ہے۔ صاحب نصاب سے مراد جس پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، اتنی قیمت کا سونا، چاندی، نقدی مال، تجارت، ضرورت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہو اور سب کو جمع کر کے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے یعنی سال گزر جائے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک آدھا دن پہلے یا قربانی کے 3 ایام میں ہی ایسا مال آئے جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔